یا اللہ تیرا اور تیرے نبی کا آسرا کہنا کیسا ہے؟ دیکھیں اس طرح کے جو جملے ہیں نا، اس کا صحیح مفہوم بھی نکل سکتا ہے اور غلط مفہوم بھی نکل سکتا ہے۔ اسلام کا اگر آپ مزاج دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا اگر ہم مطالعہ کریں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو توحید کا عقیدہ ہے، عقیدہ توحید، ظاہر ہے کہ اسلام کی اساس ہے، بنیاد ہے۔ کوئی بھی ایسی چیز جس سے عقیدہ توحید پہ ذرا سی بھی کوئی ضرب پڑتی ہو نا، اسلام اس سے منع کرتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص نے کہا کہ انشاء اللہ وشئت، کہ یہ کام ایسا ہے اگر اللہ چاہے اور آپ چاہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب ان سے فرمایا کہ کیا تم مجھے اللہ کے ساتھ شریک کر رہے ہو؟ تو پھر آپ نے یہ فرمایا کہ اگر کسی نے یہ کہنا بھی ہو تو یوں کہیں انشاء اللہ ثم شاء محمد، ثم کا لفظ استعمال کریں، پھر واو اور جس کو ہم کہتے ہیں، اس میں یہ ایک احتمال سا نظر آتا ہے، ایک شبہ سا نظر آتا ہے کہ آپ نے اللہ کے رسول اور اللہ کو کہیں برابر تو نہیں کر دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرمایا۔ اب اسی طرح اللہ و رسولہ اعلم، یہ کئی احادیث میں مختلف صحابہ کرام سے ثابت ہے۔ اب اللہ و رسولہ اعلم کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ اب یہ جو جملہ ہے اس میں ایک احتمال تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول شریعت کے احکام کو سب سے بہتر جاننے والے ہیں، ظاہر ہے اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کو کہا جاتا ہے امور کونیہ، کائنات کے امور، امور تکوینی، جس کو علم غیب کہا جاتا ہے، کہ مثال کے طور پر آئندہ 10 دنوں بعد کیا ہوگا، اور کل کا دن میرا کیسا گزرے گا، وغیرہ وغیرہ، جو بھی علم غیب کی بات ہے۔ تو ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس غیب کا، ان چیزوں کا تو علم اللہ تعالیٰ نے عطا نہیں فرمایا۔ تو اب اگر علم کونی، علم تکوینی مراد لیں تو یہ الفاظ استعمال کرنا ٹھیک نہیں ہے، اور اگر علم شریعت مراد لیں تو استعمال کرنا ٹھیک ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے یہ کلمات استعمال کیے ہیں، حدیث سے ثابت ہے۔ اب یہ جو آپ نے سوال کیا نا کہ یا اللہ تیرا اور تیرے نبی کا آسرا ہے، اب اللہ کا آسرا بھی ہمیں ہے اس لحاظ سے کہ اللہ ہماری مغفرت کرے گا تو ہم جنت میں جا سکتے ہیں، اللہ رحم کرے گا، اللہ اپنا فضل فرمائے گا تو ہم جنت میں جا سکتے ہیں، نہیں تو کوئی انسان نہیں جا سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی شخص اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ بھی؟ آپ نے فرمایا میں بھی، الا کہ اگر مجھے اللہ اپنے فضل اور اپنی رحمت سے ڈھانپ لے تو اللہ مجھے جنت میں بھیج دے گا۔ اب ہمیں اللہ کا آسرا ہے کہ اللہ ہی بخشنے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آسرا بھی ہمیں اس سینس میں ہے، اس معنی میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شافع محشر ہیں، ہمارے آقا ہیں، ہمارے پیغمبر ہیں، ہمارے مولا ہیں۔ انہوں نے ہی ہماری سفارش کرنی ہے، انہوں نے ہی ہماری شفاعت کرنی ہے، ہم ان کی شفاعت کے طلبگار ہیں۔ تو اس معنی میں ہمیں ان کا بھی آسرا ہے کہ وہ ہماری شفاعت کریں گے اپنے امت کے گناہ گار لوگوں کی، تو اللہ تعالیٰ اس امت کے گناہ گار لوگوں کو جنت میں بھیج دے گا۔ اس معنی میں یہ الفاظ استعمال کرنا ٹھیک ہے۔ لیکن یہی جملہ اگر کوئی اس سینس میں استعمال کرتا ہے کہ جس سینس میں ہم اس کو اللہ کے لیے استعمال کرتے ہیں کہ یا اللہ تیرا آسرا ہے کہ تو بخشے گا تو ٹھیک، نہیں تو نہیں، اور یہی مفہوم وہ اللہ کے رسول کے لیے لے، تو ظاہر ہے کہ یہ شرک ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ جملہ ایسا ہے کہ کہیں اس کا استعمال جائز ہوگا، کہیں اس کا استعمال جائز نہیں ہوگا۔ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کی نیت کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، وہ کس موقع پر اس نے یہ بات کی ہے۔ لیکن بہرحال یہ سارا پس منظر ہمارے سامنے رہنا چاہیے کہ کوئی ایسی نیت، کوئی ایسا قصد، کوئی ایسا ارادہ، کوئی ایسا مقصد ہمارے سامنے نہ ہو اس طرح کے جملے کوئی بھی استعمال کرتے ہوئے جس کی وجہ سے کوئی شرک کا شائبہ آ جائے۔ ظاہر ہے کہ شرک کا شائبہ اگر آ جاتا ہے اور اس میں اور اس کی وجہ سے خدا نخواستہ عقیدہ توحید پہ ضرب پڑتی ہے تو یہ بہت خطرناک بات ہے۔ ایک صاحب نے سوال کیا جمعے کی نماز میں اگر زیادہ فاصلہ ہو تو نماز ہو جائے گی یا نہیں؟ زیادہ فاصلہ مجھے سمجھ نہیں ہے، شاید آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ صفوں کے درمیان زیادہ فاصلہ ہو،
اور مسجد کے اندر ہی اگر آپ ہیں اور صفوں کے درمیان فاصلہ ہے یا بیچ میں کوئی صف خالی ہے، کوئی پیچھے نماز پڑھ لیتا ہے، نماز تو بہرحال اس کی ہو جائے گی، لیکن یہ مکروہ ہے۔ اور اگر کوئی اور مطلب ہے تو پھر آپ لکھ کے بھیج دیں تاکہ ہم اس کا جواب دے دیں۔ ایک صاحب نے سوال کیا، مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ میں ہومیوپیتھک میڈیسن کا کام کرتا ہوں، تو بعض میڈیسن پر اللہ پاک کے صفاتی نام درج ہوتے ہیں جیسے لطیف اور ودود وغیرہ، تو وہ میڈیسن اگر زمین پر پڑا ہو یا الماری میں اوپر نیچے ہو تو اس میں بے ادبی تو نہیں ہے؟ کچھ لوگوں نے مجھے بتایا کہ آپ نے جو میڈیسن اس طرح رکھی ہیں یہ اللہ پاک کے نام کی ہیں، بے ادبی ہے، رہنمائی فرمائیں، جزاک اللہ۔ صفی اللہ قریشی ضلع کرک۔ یہ شاید آپ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے صفاتی نام درج ہیں، یعنی آپ نے لوگوں کے نام لکھے ہوئے ہیں، اپنے کلائنٹ اور اپنے کسٹمر کے نام لکھے ہوئے ہیں، یعنی کسی کا نام لطیف ہے، کسی کا نام ودود۔ شاید آپ کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جیسے پڑیا بنائی ہوتی ہے یا پرچی بنا کے رکھی ہوئی ہوتی ہے، تو اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کے لیے کوئی کوڈ ورڈ یوز کریں، کوئی ایبریویشن، کوئی مخفف استعمال کریں تو اچھا ہے۔ لیکن بہرحال اگر یہ بھی آپ نے رکھا ہے، ظاہر ہے آپ کی ضرورت ہے، اس میں کوئی بے ادبی کی بات نہیں ہے۔ اور اگر مخفف یا کوئی اس طرح کے حروف کے ذریعے آپ اس کو واضح کر کے الگ کر سکیں تو اچھی بات ہے، نہ کر سکیں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کچھ اور مطلب ہے آپ کا کہ میڈیسن پر اللہ پاک کے نام لکھے ہوتے ہیں، اس کا کوئی اور مطلب ہے جو میں سمجھاؤں اس کے علاوہ، تو پھر آپ بتا دیں، انشاءاللہ پھر ہم بتا دیں گے آپ کو۔ جب بھی کوئی سوال پوچھے نا تو اس میں اس چیز کی کوشش کرنی چاہیے کہ سوال بہت واضح ہونا چاہیے، یعنی اس میں جتنے پہلو نکل سکتے ہیں نا، آپ کا جو اسپیسیفک پہلو ہے آپ بتا دیں کہ یہ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں، تاکہ سامنے آئے بات کہ آپ پوچھنا کیا چاہتے ہیں۔